چھوٹی عید یا میٹھی عید اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید یا بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی طرح مجھے بھی عید کے دن کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے تاکہ میں اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ پھر باقاعدگی سے ادا کرنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر نماز عید کے بعد دن کا آغاز میٹھی چیز کھا کر ہوتا ہے۔ تمام گھر والوں سے عید ملنے کے بعد پورا دن رشتہ داروں کے آنے جانے سے گھر میں ایک رونق کا سما بندھا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے علاوہ میں ہر عید پر دوست و احباب کے ساتھ مل کر کہیں نہ کہیں گھومنے ضرور جاتا ہوں، جس سے عید کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے۔ پھر عید کے روز ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی عید منا سکیں اور ہمارے ساتھ خوش ہو سکیں۔ ایسا کرنے سے مجھے جو خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عید کے دن سب نہا دھو کر جب عیدگاہ کی جانب جاتے ہیں تب مساوات کی ایک مثال قائم ہوتی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر عید پر عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کروں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صبح سے کسائی کے پیچھے گھومنے کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو گوشت کے 3 حصے کرنے اور سب کو گوشت دے کر فارغ ہونے میں ہی رات ہو جاتی ہے، اور پھر اگلے دن باربیکیو کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر پورا ہفتہ ہی کبھی دوستوں کبھی خاندان والوں کے ساتھ یہ پارٹی چلتی رہتی ہے۔ ہمیں قربانی کا گوشت زیادہ سے زیادہ غربا میں تقسیم کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس نعمت سے کبھی بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں مگر وہ آسائشات سے تقریباً سارا سال محروم رہتے ہیں۔ اور پھر اس بات کا حکم ہمارے رب نے بھی دیا ہے کہ اس روز تمام غریبوں کو بھی گوشت دیا جائے، بلکہ ان کے لیے ہماری قربانی میں سے ایک الگ حصہ بھی رکھا گیا ہے۔ عید کے دن سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب بچوں کو عیدی ملتی ہے اور بچے بڑوں سے زیادہ عیدی کی ضد کرنے کے بعد ایک دوسرے کو اپنی عیدی دکھا کر خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی دی گئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی مدد کریں تاکہ وہ بھی عید کے دن خوش و خرم رہ کر عید کا مزہ لے سکیں۔ ایسا کرنے سے